آج مورخہ 23 جون 2025 تمام عہدیداران و تاجران سرکلر روڈ لاہور پریس کلب میں موجود ہیں، اور آج آپ پریس کی وساطت سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم مختلف جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے گورنمنٹ نے ایک منصوبہ لہر کے نام سے جو نون شہر کی بحالی کے لیے بنایا ہے، تمام تاجران سرکلر روڈ اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کی یہ ناانصافی جو کہ 7,000 دکانیں، 5,000 گھر اور لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہونے والے لوگوں کے حوالے سے ہے، اس پہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے ان دکانوں کی، تو میں یہ ایک بات یہاں پہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد ان دکانوں پر جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کی چوتھی نسل جو ہے وہ یہاں پر کاروبار کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان کو باقاعدہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور جو بھی گورنمنٹ کی ذمہ داریاں تاجروں پر ہوتی ہیں وہ بھی ہم بر وقت ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس وقت ملک کے اندر جو گورنمنٹ نے بجٹ کے اندر ٹیکسز کی بھرمار کی ہے، اس کو بھی تمام تاجران اور عہدیداران یکسر مسترد کرتے ہیں، اور حکومت وقت نے FBR کے ملازمین کو جو کھلی چھٹی دے دی ہے ثوابدیدی اختیار کی شکل میں، اس کو بھی تمام تاجران مسترد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک لاہور کو خوبصورت کرنے کی بات ہے، تو یہاں پہ جتنے بھی عہدیداران بیٹھے ہیں ہم سب لاہور کو خوبصورت کرنے کے لیے گورنمنٹ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، مگر اس قیمت پر نہیں جس میں یہ تمام دکانیں اور یہ تاجروں کا جو روزگار ہے تو بالکل ختم کر دیا جائے۔ آج جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، ملک کے اندر بھی جو ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ فلسطین کے اندر جو شبخون مارا جا رہا ہے، اس کو بھی تاجر اس پہ مذمت کرتے ہیں اور اپنی بھرپور حمایت ان کو دیتے ہیں۔ یہ آج ہمارے یہاں پر اکٹھے ہونے کے کچھ ایشو ہیں جن پر ایک ایک کر کے ہمارے جو دوست ہیں، چیئرمین بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں، یہ سب ایک ایک ایشو کے اوپر بات کریں گے۔ مگر میں گورنمنٹ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا اور عوام کا تعلق ہوتا ہے وہ ماں اور بچوں جیسا ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتی ہے۔ تو گورنمنٹ اس بات کو سوچے، اور جو بھی معاملات وہ لہر منصوبے کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، اس کے سٹیک ہولڈر متحدہ ایکشن کمیٹی سرکلر روڈ، یہ یہاں پر تمام تاجران موجود ہیں، اور آپ کا یہ منصوبہ کسی بھی طور پر قابل عمل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا حاجی طاہر نوید صاحب سے کہ یہ بات کو آگے بڑھائیں، اور جن مدوں پر ہم بات کر رہے ہیں آپ کو مدعا اور جو ہمارا آج کا ایجنڈا ہے وہ تو سمجھ آ گیا ہوگا۔ حاجی طاہر نوید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو خالق و مالک ہے تمام جہانوں کا، ہزاروں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جن کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور آج مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں آج کے جو حالات ہیں امت مسلمہ پہ، اس پر سب سے پہلے میں اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کے اوپر اسرائیل کی جارحیت نہ قابل قبول ہے، نہ ہمیں قبول ہے، نہ امت مسلمہ میں کسی بھی شخص کو قبول ہے۔ اسرائیل گزشتہ کئی سالوں سے غزہ میں ظلم و بربریت کا بازار جو اس نے گرم کر رکھا ہے، اور 60,000 سے زیادہ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان شہید ہو چکے ہیں، مگر وہ ثابت قدم ہے کہ انشاءاللہ وہ صہیونی عزم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ گریٹر اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی دیوار فلسطین کے نہتے مسلمان ہیں۔ وہ اپنے 57 مسلمان ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کا تو فرمان ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، کیا یہ بات ہمارے حکمران 57 ممالک کے فراموش کر چکے ہیں، اور روز قیامت ان کا ہاتھ ہمارے گریبانوں میں ہوگا
بشمول میرے کہ جب غزہ میں بچے، نوجوان، عورتیں بوڑھے شہید ہو رہے تھے تو میں نے کیا کیا تھا؟ اور یہی سوالیہ نشان پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں اور پاکستان کے حکمرانوں کے سامنے بھی سوالیہ نشان ہے۔ گزشتہ 15-20 دن پہلے اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی، ننگی جارحیت کی۔ یہ ایران کے ایٹمی اثاثوں پر حملہ نہیں تھا، یہ مسلمانوں پر حملہ تھا۔ یہودی و عیسائی کسی صورت نہیں چاہتے ممالک کہ کوئی بھی مسلمان ملک جوہری توانائی کا حامل ہو۔ میں یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں اپنے حکمرانوں کو بھی کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، اور یہ حقیقت ہے، سب سے پہلے عراق کو برباد کیا انہوں نے، پھر لیبیا کو کیا، پھر شام کو کیا، اب ایک ہی ملک تھا راستے میں، ایران، وہ بھی اب دیوار گرائی جا رہی ہے۔ تو اس دیوار کے گرنے کے بعد دشمن ہمارے دروازے پر ہوگا، ہمیں ہر حال میں اس دیوار کو بچانا ہے۔ ایران کی سالمیت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایران محفوظ ہو، اس کی سالمیت پاکستان سے وابستہ ہے۔ اگر ایران گر گیا تو پاکستان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں، ان کے پاس جواز ہے کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں۔ جتنے بھی یہودی اور عیسائی ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو محفوظ ہیں، مگر کسی بھی اسلامی ملک کے پاس ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ میں اپنے تاجر برادری کی طرف سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کی طرف سے، مزدوروں کی طرف سے، کسانوں کی طرف سے، پوری مملکت اسلامیہ پاکستان کی طرف سے ایک ہی آواز ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، اور اگر کسی نے بھی ایران کے ساتھ غداری کی وہ عالم اسلام کے ساتھ غداری ہوگی، اور تاریخ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جارحیت ہے، امریکہ جو ایران کہتا ہے کہ یہ بزرگ شیطان ہے، امریکہ واقعی بزرگ شیطان ہے، اسرائیل اس کی ناجائز اولاد ہے، اور قائد اعظم نے 1948 میں کہہ دیا تھا کہ کسی صورت بھی ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے۔ یہی ہمارا نعرہ ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، اور ہمارا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جان و مال سب سے پہلے اللہ کی راہ میں قربان ہے، پھر امت مسلمہ کے لیے قربان ہے، پھر پاکستان کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر جان و مال دیں گے تو اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ہندوستان مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اور پاکستان زندہ آباد، عالم اسلام زندہ آباد، ایران زندہ آباد، سعودیہ زندہ آباد، عراق زندہ آباد، شام زندہ آباد۔ انشاءاللہ صہیونی اور جو یہ اس کے اتحادی ہے اسرائیل کے، یہ برباد ہوں گے انشاءاللہ، برباد ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ نعروں سے یا دعاؤں سے نہیں، انشاءاللہ یہ جوتوں کے ساتھ برباد ہوں گے۔ میں جناب شاہد صاحب سے، شاہد اسلم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لہر منصوبہ کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حکومت نے جو یہ لہر کا منصوبہ تاجروں کے اوپر مسلط کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خوبصورتی کا یا کچھ ثقافت کو بحال کرنے کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ تاجروں کو تباہ کرنے کا منصوبہ ہے، اور اس تباہی کے منصوبے کو ہم فی الفور ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کسی قیمت پہ اپنے جیتے جی ہم اس منصوبے کے تحت ایک دکان، ایک مارکیٹ بھی گرنے نہیں دیں گے۔ پہلے ان کو ہمارے اوپر سے گزرنا پڑے گا، ہماری جانوں پر سے گزرنا پڑے گا، اس کے بعد کسی دکان کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا 20 مارکیٹوں کے صدور کا یکمشت ایک آواز میں ہمارا یہ بیان ہے۔ اس کے بعد جب تک یہ اغیار جن کی باتیں ہم کرتے ہیں، ہندو، یہودی، کافر، یہ کسی قیمت پہ یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ لہر منصوبے کے اگر آپ باقیات دیکھیں، اس کی بیس دیکھیں، تو یہ بھی ورلڈ بینک نے لانچ کیا ہے۔ ورلڈ بینک نے، آئی ایم ایف نے آج تک جو بھی چیزیں ہمارے اوپر مسلط کی ہیں اس سے ہماری قوم کو نقصان ہی ہوا ہے۔ آج ہماری قوم ایک معاشی بدحالی کا شکار ہے۔ لوگ آج ہماری یوتھ، ہماری جنریشن خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہے، اور جو حالات اس وقت ملک کے بن گئے ہیں، میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے کہتا ہوں کہ ایک جنگ تو
جنرل صاحب ہم وہاں پہ بارڈر پہ لڑتے ہیں، اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک معاشی جنگ ہے جو ان سائڈ ہے، جو انہی اغیار نے ہم پہ مسلط کی ہے. ہمیں یہ جنگ بھی لڑنی ہے، ہمیں یہ جنگ بھی جیتنی ہے. ہمیں اپنی عوام کو معاشی ریلیف دینا ہے، ہر قیمت پہ دینا پڑے گا. یہ ورلڈ بینک کا منصوبہ ہے جو انہوں نے یہ لہر کے نام سے، ثقافت کی بحالی کے نام پہ جو انہوں نے ہم پہ مسلط کیا ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کسی قیمت پہ اس منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. نمبر 2، میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں آج متحدہ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ متحدہ ایکشن کمیٹی 30 سال پہلے ہمارے یہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، چودھری مقصود صاحب جو بانیوں میں سے ہیں، جنہوں نے متحدہ ایکشن کمیٹی بنائی تھی، حاجی طاہر نوید صاحب، ملک منیر صاحب، مرحوم شاہد بلال صاحب، یہ سب اس کے بانی ہیں. آج اسی کمیٹی کو ہم نے بحال کیا ہے، اور جو اس کے علاوہ نام نہاد کوئی بھی ڈمی تاجر کمیٹی، ہم اس کی کسی سٹیٹمنٹ کو، ان کے کسی متبادل کے آپشن کو ہم نہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ تسلیم کریں گے. کیونکہ ہمارے نالج میں آیا کہ گورنمنٹ نے خود کچھ ہمارے تاجر بھائیوں کو ہائر کیا ہے اس کام کے لیے، جو کہ متبادل کے بیان دے رہے ہیں، جو کہ انڈر گراؤنڈ جانے کی باتیں کرتے ہیں. انڈر گراؤنڈ تو قبریں ہوتی ہیں مردوں کے لیے، زندہ لوگ کبھی قبروں میں انڈر گراؤنڈ نہیں جاتے، وہ زمین کے اوپر رہتے ہیں. اس کے بعد روڈا کی بات کی گئی. روڈا دریائے راوی کے اندر ہے، پتہ نہیں کب آباد ہوگا. ہمیں یہاں پہ 70 سال ہو گئے ہمارے بڑوں کو ہمیں کاروبار کرتے ہوئے. تو لہٰذا ہم اس منصوبے کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کوئی ہمارے متبادل کی بات نہ کرے، ہم نے 1 انچ بھی یہاں سے نہیں ہلنا. اور دوسرے نمبر پہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جو سولر کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، یہ سمجھ لیں کہ جو عوام کو سہولت ہم دے سکتے ہیں، ہم اس میں خرابی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ عوام کو ریلیف دینے والی آئٹم ہے. جو ٹرانسپورٹ پہ ٹیکس لگا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس، سارے کنٹینر، ساری چیزوں کے اوپر اثر آئے گا. تو یہ چیزوں کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور نمبر 3 جو حاجی صاحب نے بات کی جو ایران کے حوالے سے، ایران سمجھ لیں کہ ہماری جو مسلم امہ ہے، اس کی ریڈ لائن ہے. اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، اور آج اسرائیل کی ہی بات کی جا رہی ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے. جو اٹیک کرتا ہے، جو جارحیت کرتا ہے، اس نے کس چیز کا دفاع کرتا ہے؟ تو ہمارے پاکستان کی تاجر برادری کی ایک ہی آواز ہے، ہماری 1 انچ زمین یہودیوں کو، کافروں کو، ہندوؤں کو استعمال کرنے کی اجازت ہم لوگ نہیں دیں گے مسلم امہ کے خلاف. تو ایران کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہمارے دل دھڑکتے ہیں. جس نے ظلم کیا ہے وہ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اور ہم سب تاجر برادری ایران کے ساتھ ہیں. اب میں گزارش کروں گا نبیل طارق صاحب سے، جو گڈس ٹرانسپورٹ کے صدر ہیں، متحدہ ایکشن کمیٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جواب دینا پڑے گا کہ آج احتساب ہوئے وہ ان مظلوم لوگوں کے میسیج کو حکام بالا تک پہنچانے میں ایک ہمیشہ سے ان کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. میں ان کا مشکور ہوں. آج میرے بھی جذبات ہے جنہیں یاد رکھنا، جو سپیچز کی ہیں، جو مشکلات تاجروں کو درپیش ہیں، اس وقت ایک جو منصوبہ شروع کیا گیا لہر کے نام سے، دوستوں نے اس کو مسترد کیا. دنیا میں تاجر کی فلاح و بہبود کے لیے، اس کے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے جس طرح سے کوششیں کی جاتی ہیں کہ انٹرنیشنلی تجارت بہتر ہو، لوکل تجارت بہتر ہو، میں نے دنیا میں ایسا نہیں دیکھا کہ آپ تاجر کا کاروبار بند کرنے کے لیے ایک ملک کی، ایک شہر کی
खूबसूरती के लिए ऐसे फैसले करें कि जिसमें 50, 60, 70, 100 साल की जिंदगी का एक हिस्सा गुजारने वाला दर बदर हो जाए। मैंने कहीं भी ऐसा ना कानून देखा है, ना आइन देखा है, ना इसकी किसी को इजाजत हुई है कि उन्होंने हमेशा ताजर की बेहतरी के लिए, क्योंकि मुल्क चलते हैं जब ताजर मजबूत होगा, खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा। जब आप ताजर को रुसवा करेंगे, उसके कारोबार छीनेंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा? आप अपने टैक्स के हदफ कैसे पूरे करेंगे? कारोबार लोगों के खत्म करके ये नहीं हो सकता। और इन्होंने जो गुड्स के हवाले से विथ होल्डिंग टैक्स पहले 4% था, अब उसको 6% कर दिया है। ये टैक्स इनडायरेक्टली आप लोगों पे, हमारे ऊपर वापस रिवर्स होता है। टोल प्लाजा में इजाफा, चलानों में इजाफा, फ्यूल में इजाफा, टोकन टैक्स में इजाफा। यार कितने टैक्स लगाने आपने? कोई एक टैक्स हो तो हम देने को तैयार हो, और दे रहे हैं ऑलरेडी, जिसका किसी रिकॉर्ड में नहीं है। ना हमारे बच्चों को तालीम फ्री दी जाती है, ना हमें सेहत फ्री दी जाती है। दुनिया की हम मिसाल देते हैं कि एडवांस मुल्क है, लेकिन वो अपने अवाम को रिलीफ देते हैं टैक्स की शक्ल में। आपके टारगेट न पूरे हो, मिनी बजट आ जाता है। आप लोगों की इस वक्त आके ग्राउंड रियलिटी को चेक करें, इंटरनेशनली देखें कि जंगें लगी हैं, कारोबार दिन ब दिन डाउन होते जा रहे हैं। हम उसको बेहतर करें, ना कि लोगों के रोजगार आके बंद करें। इस वक्त कराची में हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, FPCCI में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे भी इसके खिलाफ, टैक्स के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। और मैं ये वादिया गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने 6% टैक्स वापस ना दिया तो पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर अपना कारोबार बंद करेंगे, पहिया जाम करेंगे। हम ये कारोबार, ये इंडस्ट्री नहीं चला सकते। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ताजरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी आए अपना कारोबार छोड़ कर, और सबसे दिल की अथा गहराइयों से मैं प्रेस के, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम नुमाइंदों का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना वक़्त दिया हमें और हमारी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचने का वसीला बने। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। जो शेयर टैक्स इनवॉइस काटते हैं, हाँ जी, मैं बताता हूँ। सॉरी, सवाल सच है और मैंने को शामिल कर लिया है। साहब ने हम नहीं काटते, कच्ची पर्ची देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, क्या बताएं कि हम शेयर टैक्स इनवॉइस मैं बताता हूँ जी, बिल्कुल ईमानदारी से, नेक निश्ती से, बहसीयत मुसलमान, बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत ताजर आपको बताता हूँ, जितनी भी प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं उन पर सेल टैक्स एडवांस दिया होता है। पहली बात, जितनी इंपोर्टर हैं वो सेल टैक्स देकर हमें देते हैं, और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी सेल टैक्स रिटर्न देते हैं। मैं अपनी बताता हूँ। अच्छा, मैं उसके मैं वही बात करने लगा हूँ। और जितने रिटेलर हैं ना, जो रिटेलर हैं वो, उनको एग्जेम्पशन है। रिटेलर के लिए ये सहूलत है हुकूमत की तरफ से, यानी हम सेल टैक्स चोरी नहीं कर सकते। हमने तो सेल टैक्स जो दिया हुआ है वो लेते ही नहीं आगे से। उसकी वजह ये है, मेरी बात सुने, ये तो रिफंडेबल होता है ना। अच्छा, उसकी अच्छा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं वॉक इन कस्टमर आपकी दुकान में आया, हाँ जी, मैंने 50 लाख का सामान खरीदा, मैंने कहा मुझे सेल टैक्स इनवॉइस दो। अच्छा, दुकानदार छुरी मारने को तैयार हो जाता है। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैंने उसको अपनी इनपुट में लेना है, तो अच्छा, पीछे लेके जाना है। यहाँ पे हो क्या है, माफी के साथ अच्छा, हमारे इंपोर्टर इनवॉइसें बेच रहे हैं। अच्छा, कुछ होलसेलर्स को, कुछ होलसेलर्स आगे दूसरी शहर वालों को बेच रहे हैं, वो इनपुट को ऐसे एडजस्ट करते हैं। हालांकि अगर आप अहद करें आपके सामने, मेरे सामने नहीं, अच्छा, कुछ नहीं होता कि हम हर 20 रुपए वाले को भी सेल टैक्स इनवॉइस देंगे और 20 लाख वाले को देंगे, तो खुदा की कसम जो इस वक्त टैक्स का ज़्यादा पे आया हुआ है वो ना आता। अच्छा, एक मिनट, इसका जवाब मैं एक लाइन में देता हूँ। पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेकर जापान तक, जिस चीज़ की हुकूमत किसी भी ट्रेडर को सहूलत देती है वो उसको एंजॉय करता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्जेम्पशन दी हुई है 6 करोड़ तक, 6 करोड़ तक जिसकी सेल है ना, वो इस्तिस्ना है उसको सेल टैक्स में, उसको इस्तिस्ना है।
हैं।